السلام علیکم سامعین، نبیلہ کوثر میر پور آزاد کشمیر سے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو چینل ادب اردو میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو ادب کی ایک مایہ ناز شخصیت غلام عباس کے تعارف اور تصانیف پر نظر ڈالیں گے۔ آپ کو اس ویڈیو میں غلام عباس کی مکمل تصانیف اور اس کی تفصیل ملے گی۔ اس سے پہلے غلام عباس کا مختصر اور جامع تعارف بھی پیش کیا جائے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ لاہور سے انٹر اور علوم شرقیہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1925 سے لکھنے کا سفر شروع کیا۔ 15 سال کی عمر میں غلام عباس نے ٹالسٹائی کی مشہور کہانی جلاوطن کا ترجمہ کیا۔ ابتدا میں بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھیں جو کتابی صورت میں دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوئیں۔ مثلاً چاند کی بیٹی، جاپانی اور دوسری کہانیاں، جادو کا لفظ، ثریا کی گڑیا، برف کی بیٹی، روسی اور دیگر کہانیاں وغیرہ۔ 1928 میں امتیاز علی تاج کے ساتھ ان کے رسالے پھول اور تہذیب نسواں میں معاون مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ کچھ عرصہ وہ BBC لندن سے بطور پروگرام پروڈیوسر وابستہ رہے۔ 1952 میں پاکستان واپس لوٹے۔ 1967 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 1 نومبر 1982 میں آپ کا انتقال ہوا۔ ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے غلام عباس کو 1967 میں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔ بحیثیت افسانہ نگار غلام عباس کا نام افسانہ نگار کی حیثیت سے انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام سے کچھ پہلے احمد علی عباس، حسینی حجاب، امتیاز علی، رشید جہاں وغیرہ کے ساتھ سامنے آیا، اور بہت جلد وہ اپنے وقت میں ایک سنجیدہ اور غیر معمولی افسانہ نگار کے طور پر تسلیم کر لیے گئے۔ غلام عباس نے خیر و شر کے روایتی تصور سے اوپر اٹھ کر انسانی زندگی کی حقیقتوں کی کہانیاں لکھیں۔ تصانیف: آنندی افسانوی مجموعہ 1948، دھنک افسانوی تحریر 1969، گوندنی والا تکیہ ناول 1984، الحمرا کے افسانے واشنگٹن اورنگ کی مشہور تصنیف کا آزاد ترجمہ 1939، برف کی بیٹی بچوں کے لیے 1933، جھاڑے کی چاندنی افسانوی مجموعہ 1960، کنرس افسانوی مجموعہ 1969، جزیرہ سخنوراں طنزیہ تحریر 1941، زندگی نقاب چہرے افسانوی مجموعہ 1984، ثریا کی گڑیا بچوں کے لیے 1937، اور چاند تارا بچوں کے لیے نظمیں 1944 میں لکھی گئیں۔ یہ مکمل تصانیف ہیں جو غلام عباس نے لکھیں۔